بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہ دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ اس سے تجھے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھیں۔ بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے، آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھیں کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگی تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کرب و بلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے، امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر روتے رہتے۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسا رہ سکتا ہے۔ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے آئیں۔ جناب عباس نے بھی سکینہ کا ماتھا چوما۔ آپ معصومہ سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کے کہتی ہیں اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میری آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، آپ مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زارو قطار رو کے نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کر ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر اور خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کے مشک کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگو سب مل کر وار کرو۔
کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کر وار کرنا شروع کر دیے۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچھیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہے۔ بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس اب مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پر ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشق کو آ لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنے زانو کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچ گئے اور کہتے ہیں، عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔